محترم حضرات، آج کی گفتگو کے ہم 3 حصے کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول سے ہوا تھا۔ ہم تقریباً اہل تشیع کے کتب سے 10 حوالہ جات پیش کریں گے۔ ایسا میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگا کیوں۔ اس حصے میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سرکار سے سرکار کی شہزادیوں کا رشتہ مانگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ کیا اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ کیوں کیا۔ محترم حضرات، ابتدائی طور پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عرب والے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ وہ عمروں کے تعین سے رشتے نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بالغ مرد و عورت، چھوٹے بڑے مرد و عورت کا وہ آپس میں رشتہ کر دیتے تھے، صرف ان کے نزدیک بالغ ہونا ضروری ہوتا تھا۔ اسلام نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تو ان کی عمر اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کی کتب میں ملتی ہے 40 سال تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کے حوالہ سے 21 سال سے لے کر 25 سال تک کے اقوال ملتے ہیں۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو سیدہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی، جب یعنی رخصتی ہوئی اور شادی ہوئی تو سیدہ کی عمر تقریباً 9 سال تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 50 سال سے عمر تھی۔ محترم حضرات، معلوم ہوا کہ اہل عرب یہ عمروں کے تعین کیے بغیر یعنی بلوغت کی حالت میں نکاح کرتے تھے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کی کتاب بخاری شریف سے یہ بات پیش کرتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار کی نواسی تھی، ان کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2881 اور 4071 میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم کی تو ایک قیمتی چادر بچ گئی، تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بیٹھے تھے ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ قیمتی چادر سرکار کی نواسی یعنی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت فاطمہ کو آپ عطا کر دیں، جو آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی جو آپ کی بیوی ہے۔ وہ حضرات، بخاری کی اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ بخاری کے جو شارحین نے انہوں نے وضاحت سے لکھا ہے، بالخصوص علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، کہ سیدہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ حضرات، آئیے ہم اہل تشیع حضرات کی کتب سے یہ ثابت کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ میرے ہاتھ میں ہے الفروع من الکافی، شیعہ مذہب کی بہت بلند مرتبہ کتاب ہے ان کے نزدیک، ان کے شیخ محمد بن یعقوب کلینی کی۔ محترم حضرات، یہ جلد نمبر 6 ہے، کتاب الطلاق ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 10830 اور 10831۔ محترم حضرات، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ خاوند کی وفات کے بعد بیوی اپنی عدت کہاں گزارے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ خاوند کی وفات کے بعد عورت جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اور دلیل کے طور پر انہوں نے آگے یہ عبارت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فانطلق بها الى بیتہ، کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو سیدنا علی المرتضی شیر خدا اپنی شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان کو گھر واپس لے کر آئے۔ محترم حضرات، یہی بات اہل تشیع حضرات کی کتاب تہذیب الاحکام کتاب النکاح میں موجود ہے، الاستبصار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 302 پر موجود ہے۔ محترم حضرات، یہ کتابیں شیعہ حضرات کی اصول اربعہ میں شامل ہیں، جن کو یہ جس طرح اہل سنت و جماعت کی سیاستہ ہے جن 6 کتابیں ہیں، اس طرح یہ اہل تشیع کی اصول اربعہ جن 4 کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں۔ ان 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد علی المرتضی اپنی شہزادی کو ام کلثوم کو اپنے گھر لے کر گئے۔ اس حوالہ سے حوالہ نمبر
دو تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 1192 ہے. 10,738 نمبر ہے حدیث کا. الاستبصار کی جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 477 ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4339. اور مناقب ابی طالب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 848. یہاں عبارت موجود ہے, فرمایا وَإِنَّهُ خَلَفَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ عُمَرَ عَوْنَ بْنَ جعفر, کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے حضرت ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر سے کیا, اور ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کا نکاح محمد بن جعفر سے کیا. ان کی وفات کے بعد آپ نے ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے کیا. تو محتشم حضرات, ان کتابوں سے بھی معلوم ہو گیا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد تھے. حوالہ نمبر 6 منتہی الاعمال کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 259 ہے. شیخ عباس قمی نے یہی بات ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی المرتضیٰ نے عون بن جعفر سے کیا. حوالہ نمبر 7 منتخب التواریخ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 95 پر شیخ ہاشم خراسانی نے یہی بات لکھی ہے کہ حضرت ام کلثوم اور ان کے بیٹے کی وفات ایک ہی دن میں ہوئی اور اکٹھا ان کا جنازہ پڑھا گیا. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی, جو حضرت علی المرتضیٰ کی شہزادی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی تھی. حوالہ نمبر 8 مجالس المومنین کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 204 اور 451 پر علامہ نور اللہ نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا, اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. محتشم حضرات, اس کے علاوہ آگے ذکر کیا ہے 451 صفحہ پر کہ یہ نکاح اس وجہ سے کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو مانتے تھے. تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 1339 اور روایت کا نمبر ہے 12672. فروع من الکافی کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 1338 پر بھی یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تھا. اب ہم یہ شیعہ حضرات اور اہل سنت و جماعت کی کتب سے ثابت کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ رشتہ مانگا کیوں تھا. شیعہ عالم احمد بن یعقوب نے اپنی کتاب تاریخ یعقوبی میں اور اہل سنت و جماعت کی کتاب المستدرک للحاکم اور مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ خطب عمر الی علی بن ابی طالب ام کلثوم, کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا حضرت علی پاک کی شہزادی کے حوالے سے. جب حضرت علی المرتضیٰ نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں ان کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے کرنا چاہتا ہوں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے بڑھ کر کے ان کی خدمت کروں گا. محتشم حضرات, اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ کل نسب و سبب جنکت یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سہری, کہ سرکار نے فرمایا کہ ہر سبب اور ہر جو رشتے کا تعلق ہے یہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کا جو تعلق سسرالی ہو یا دوسرا جو میرا تعلق ہے رشتے والا, یہ ختم نہیں ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَدْتُ أَن يَكُونَ لِي سَبَبٌ وَسِحْرٌ بِرَسُولِ اللَّهِ, میں چاہتا ہوں کہ میرا سبب اور تعلق سسرالی تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. محتشم حضرات, جب یہ کہا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مان گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدہ ام کلثوم کا رشتہ کر دیا. اب یہ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب محمد کے پاس گیا اور ان کو کہا مجھے مبارک دو, اور یہی حدیث سنائی کہ سرکار نے جو فرمایا تھا کہ ہر رشتہ ختم ہو جائے گا صرف میرا رشتہ ختم نہیں ہوگا. کہا کہ یہ رشتہ میں نے آقا علیہ السلام کے خاندان میں اس لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ میرا رشتہ قیامت کے بعد تک بھی جڑا رہے, ختم نہ ہو. وہ ہر بات پہ رونے والے, خوف خدا رکھنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف سرکار کے خاندان میں جڑنا چاہتے تھے, اس وجہ سے آپ نے رشتہ کیا اور علی پاک نے خوشی سے ان کو رشتہ دے دیا. تیسرے نمبر پر اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شہزادیوں کا رشتہ مانگا تو سرکار نے کیا کہا. محتشم المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر
54 ہے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ مانگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا ازوج بناتی ولکن اللہ تعالیٰ یزوجہن، فرمایا کہ اپنی شہزادیوں کا رشتہ میں نہیں کرتا بلکہ ان کا رشتہ میرا خدا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں رشتہ اپنی بیٹی کا کسی سے کرتا ہوں تو رشتہ میں کرتا ہوں، آرڈر حکم میرے رب کا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اور اس سے آگے والے حدیث میں یہ موجود ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے ام کلثوم کا رشتہ کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا جبریل یامرنی عن امر اللہ عز وجل، فرمایا کہ اے عثمان یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی شہزادی کا تجھ سے نکاح کر دوں۔ تو محترم حضرات، ان روایات سے معلوم ہو گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار کو حکم ہوتا تھا سرکار وہاں رشتہ کر دیتے تھے۔ علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار نے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، تو اللہ جل جلالہ نے ازل سے یعنی شروع سے یہ جوڑے بنا دیے تھے۔ تو جب سیدہ ام کلثوم اور عثمان غنی کا جوڑا پہلے بن چکا تھا، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی پاک کا جوڑا پہلے بن چکا تھا، تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو ازل میں ان کا رشتہ جب لکھا جا چکا ہے اور اللہ کی طرف سے آرڈر آیا ہے تو سرکار نے رشتہ کر دیا ہے، یہ سبب تھا ان کو رشتہ نہ دینے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ان کا جوڑے بنا دیے تھے اور اللہ کا جب حکم آیا ہے تو سرکار نے ان کا نکاح فرما دیا ہے۔